السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، آج ہم پڑھنے لگے ہیں بحر عشق ناول کی قسط نمبر 32 ماضی۔ رات غیر معمولی طور پر خاموش تھی۔ جیل کی لمبی سلن زدہ راہداریوں میں زنجیروں کی ہلکی ہلکی آواز گونج رہی تھی۔ 15 سالہ منان شاہ اپنی کوٹری کے کونے میں بیٹھا تھا، گھٹنوں پر کوہنیاں ٹکائے نظریں فرش پر جمی ہوئی تھیں۔ آنکھوں میں وہ خوف تھا جو اس عمر کے بچے کی آنکھوں میں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اسی وقت بھاری قدموں کی آواز آئی۔ لوہے کا دروازہ چرچراتے ہوئے کھلا۔ 2 سپاہی اندر داخل ہوئے۔ "چلو، تمہارا ٹرانسفر ہو گیا ہے"، ایک نے خشک لہجے میں کہا۔ منان نے چونک کر سر اٹھایا۔ اتنی رات کو دل کے کسی کونے میں ایک انجانا خدشہ سر اٹھانے لگا۔ سپاہیوں نے اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالیں اور اسے باہر لے گئے۔ لمبی راہداریوں سے گزرتے ہوئے وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہا تھا، جیسے کوئی اندھیرا اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ اسے ایک پرانی سنسان جیل میں لایا گیا۔ یہ جیل پہلی والے سے بھی زیادہ خوفناک تھی۔ دیواریں کائی سے بھری تھیں اور ہر طرف قیدیوں کے دبے دبے قہقہے گونج رہے تھے۔ سپاہیوں نے اسے ایک کوٹری میں دھکا دے کر دروازہ بند کر دیا۔ "یہیں رہے گا اب"، ایک سپاہی طنزیہ ہنسی کے ساتھ بولا۔ دروازہ بند ہوتے ہی کوٹری کے دوسرے کونے سے ایک بھاری آواز گونجی۔ "تو تم ہو منان شاہ"۔ منان کا دل زور سے دھڑکا۔ آہستہ آہستہ اندھیرے سے ایک دیو ہیکل آدمی باہر آیا، قد 6 فٹ سے بھی زیادہ، بدن پہاڑ جیسا، چہرے پر پرانے زخموں کے نشان اور آنکھوں میں خونخوار چمک۔ وہ جیل کا بدنام قیدی تھا، قتل کے کئی مقدمات میں عمر قید کاٹ رہا تھا اور قیدی اس کے نام سے کانپتے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ منان کے قریب آیا۔ "بڑا شور سنا ہے تمہارا"، اس نے مسکراتے ہوئے۔ "کہتے ہیں بڑے ضدی ہو"۔ منان کے ہاتھ ہلکے سے کانپ گئے۔ وہ صرف 14 سال کا تھا۔ اس کے سامنے کھڑا آدمی ایک درندہ لگ رہا تھا۔ "کسی نے تمہاری جان کی قیمت لگائی ہے"۔ اچانک وہ قیدی جھکا اور منان کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ منان کی سانس رک گئی۔ "اور میں پیسے کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا"۔ اگلے ہی لمحے وہ درندے کی طرح اس پر جھپٹا۔ منان خوف سے پیچھے ہٹا۔ اس کے جسم میں کپ کپی دوڑ گئی۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا آج وہ مر جائے گا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے ذہن میں ایک چہرہ آیا، جیا۔ اگر وہ مر گیا تو اس وجود پر سے اس کا حق ختم۔ اسی خیال نے اس کے اندر کہیں چھپی آگ کو بھڑکا دیا۔ اس نے اچانک منان کی سانس رک گئی، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ فوراً جھپٹا اور زمین پر پڑی لوہے کی ٹوٹی سلاخ اٹھا لی۔ قیدی اس پر حملہ کرنے کو آگے بڑھا ہی تھا کہ منان نے پوری قوت سے سلاخ اس کے پیٹ میں گھونپ دی۔ سب لمحوں میں ہوا۔ ایک خوفناک چیخ گونجی، قیدی لڑکھڑایا اور زمین پر گر گیا۔ چند لمحوں میں کوٹری میں خاموشی چھا گئی۔ منان ہانپ رہا تھا، اس کے ہاتھ سے بھر چکے تھے۔ اس نے پہلی بار کسی کو تھا۔ وہ ابھی اس صدمے سے نکل بھی نہیں پایا تھا کہ اچانک پیچھے سے ایک پرسکون آواز آئی، "بہت کم عمر ہو، مگر دل شیر کا ہے"۔ منان چونک کر مڑا۔ کوٹری کی دیوار کے سائے میں ایک اور قیدی کھڑا تھا۔ وہ پہلے وہاں نہیں تھا، یا شاید اندھیرے میں نظر نہیں آیا تھا۔ اس کی آنکھیں غیر معمولی طور پر گہری اور پراسرار تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور مردہ قیدی کو ایک نظر دیکھا، پھر منان کی طرف دیکھا۔ "اگر تم یہاں رہے تو صبح تک مار دیے جاؤ گے"۔ منان کے چہرے پر الجھن ابھری۔ "چلو میرے ساتھ"۔ وہ قیدی دیوار کے ایک کونے تک گیا اور اینٹوں کو ہٹایا۔ پیچھے ایک تنگ خفیہ راستہ کھل گیا۔ منان حیران رہ گیا۔ "کیوں میری مدد کر رہے ہو"، اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ وہ قیدی ہلکا سا مسکرایا۔ "کیونکہ میں نے بہت لوگوں کو مرتے دیکھا ہے"، اس کی منان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، "لیکن تم جیسے لڑکے کو اتنی کم عمر میں موت سے لڑتے پہلی بار دیکھا ہے"۔ اس نے راستے کی طرف اشارہ کیا۔ "جاؤ ابھی"۔ دور کہیں سپاہیوں کے قدموں کی آواز گونجنے لگی تھی۔ منان ایک لمحے کو رکا، پھر سر ہلایا اور اس خفیہ راستے میں اتر گیا۔ اندھیرا اسے اپنے اندر نگلتا چلا گیا اور پیچھے کھڑا وہ پراسرار قیدی خاموشی سے مسکرا رہا تھا، جیسے اسے معلوم ہو کہ آج رات جیل سے بھاگنے والا یہ لڑکا ایک دن پوری دنیا کے لیے طوفان بننے والا ہے۔ "بلاج میرا بھائی ہے"، گل رانا کی چیخ پورے کمرے میں گونج گئی۔ سکندر وہیں ساکت رہ گیا۔
جیسے کسی نے وقت کو ایک لمحے کے لیے روک دیا ہو۔ کمرے میں موجود ہر شے سانس روکے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ دیواریں، پردے، حتیٰ کہ جلتا ہوا لیمپ بھی اس لمحے کا گواہ بن گیا۔ گل رانہ گہری گہری سانسیں لے رہی تھی۔ اس ستمگر کے بوجھ تلے دبی ہوئی اس کی آنکھیں آنسوؤں سے دھندلا چکی تھیں، اور سکندر اسے لگا جیسے اس نے غلط سنا ہے، جیسے اس کے کانوں نے دھوکہ دیا ہے۔ کیا لفظ اس کے ہونٹوں سے بڑی مشکل سے نکلے۔ وہ تمہارا بھائی۔ گل رانہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس نے پوری قوت سے سکندر کو دھکا دیا، وہ دھکا جو شاید وہ کبھی نہ دیتی، مگر آج اس کے اندر ہر آہت ٹوٹ چکی تھی۔ مگر سکندر نے مزاحمت نہیں کی، وہ خود ہی ایک قدم پیچھے ہٹ گیا، جیسے کسی نے اس کے سینے پر پتھر رکھ دیا ہو۔ مجھے اپنے بھائی کے پاس جانا ہے، مجھے جانے دیں، وہ زخمی ہے۔ گل رانہ کی آواز ٹوٹ رہی تھی، اس کے لفظ ہذیانی انداز میں بکھر رہے تھے۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف دوڑی۔ ایک منٹ، سکندر کی بھاری آواز پیچھے سے آئی۔ اس نے بڑھ کر اس کی کلائی تھام لی۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ وہ بالاج تمہارا بھائی؟ اس کی آنکھوں میں پہلی بار شک کے ساتھ خوف بھی تھا۔ یا خدا، اگر یہ سچ تھا تو وہ آج شرمندگی سے زمین میں گرنے والا تھا۔ مجھے ہاتھ مت لگائیں، گل رانہ چیخ کر اپنی کلائی اس کی گرفت سے چھڑاتے بولی۔ اس کی آنکھوں میں درد، بے بسی اور ٹوٹا ہوا یقین تھا۔ آپ کو شرم آنی چاہیے، خود کو میرا شوہر کہتے ہیں، مگر کیا شوہر ایسے ہوتے ہیں جنہیں اپنی بیوی پر ذرا سا بھی بھروسہ نہیں ہوتا؟ آپ نے تو ایک بار میری بات سننا بھی گوارا نہیں کیا۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بمشکل بول پا رہی تھی۔ اچانک دروازے کے پاس ایک کمزور سی چیخ سنائی دی۔ مما! تیمور دروازے کے ساتھ لپٹا کھڑا تھا۔ اس کا گلا روتے روتے بیٹھ چکا تھا اور آنکھیں بری طرح سوجی ہوئی تھیں۔ گل رانہ کا دل جیسے سینے میں پٹ گیا۔ وہ تڑپ کر دروازے کی طرف بڑھی اور جھٹکے سے اسے کھول دیا۔ تیمور کو دیکھتے ہی اس کے آنسو اور تیزی سے بہنے لگے۔ وہ فوراً دو زانوں زمین پر بیٹھ گئی اور اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ مما! تیمور اس کی بھیگی قمیض مٹھیوں میں دبوچے جیسے یقین کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ واقعی واپس آ گئی ہے۔ گل رانہ نے اس کا چہرہ اپنے سینے سے ہٹایا اور جھک کر بے تابی سے اس کا ایک ایک نقش لگی۔ آپ مجھے کیوں چھوڑ کر گئی تھی؟ کیا میں اتنا گندا ہوں؟ تیمور کی معصوم آواز میں شکایت تھی۔ یہ سنتے ہی گل رانہ کے دل پر جیسے کسی نے پھیر دی۔ اس نے فوراً اس کے چھوٹے سے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ نہیں نہیں میرے بچے، اس نے روتے ہوئے اس کی سوجی ہوئی آنکھوں پر لب رکھے۔ میں کہیں نہیں گئی تھی، بس اپنے بھائی سے ملنے گئی تھی۔ اچانک اسے بالاج یاد آیا، اس کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ فوراً کھڑی ہوئی اور سیڑھیوں کی طرف دوڑی، مگر نیچے اترتے ہی اس کا پیر بری طرح پھسل گیا۔ وہ لڑکھڑائی اور اس سے پہلے کہ منہ کے بل سیڑھیوں سے گرتے، سکندر نے اسے کمر سے تھام کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ تم کہیں نہیں جا رہی۔ اس کی آواز برف کی طرح سرد تھی۔ یہیں رہو گی تیمور کے پاس؟ گل رانہ نے فوراً اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی۔ مجھے جانے دیں، مجھے بالاج کے پاس جانا ہے۔ مگر سکندر کا چہرہ سخت تھا۔ میں جا رہا ہوں اس کے پاس، اسے ہسپتال پہنچاؤں گا، مگر تم محل سے ایک قدم بھی باہر نہیں نکالو گی۔ گل رانہ کی آنکھوں میں بے یقینی ابھری۔ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ گل رانہ جیسے جل اٹھی۔ آپ سے زیادہ برا کوئی ہے بھی نہیں۔ آپ کیسے مجھے اپنے گھر والوں سے ملنے سے روک سکتے ہیں؟ مجھے بالاج کے پاس جانا ہے۔ بالاج؟ مگر سکندر نے جیسے کچھ سنا ہی نہیں۔ اس نے اچانک اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ گل رانہ نے تڑپ کر مزاحمت کی، مگر وہ اسے سیدھا واپس اوپر لے آیا۔ کمرے میں آ کر اس نے اسے فرش پر کھڑا کر دیا۔ گل رانہ دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھتی چلی گئی۔ اس کی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ مما! تیمور ڈرتا ہوا اس کی گود میں گھس گیا۔ سکندر چند لمحے انہیں دیکھتا رہا، پھر اس نے جھک کر اپنی اجرت اتاری اور گل رانہ کے گرد پھیلا دی، یوں کہ تیمور کا ننھا سا وجود بھی اس کے اندر چھپ گیا۔ میرے بچے کا خیال رکھنا، میں تمہارے بھائی کا رکھوں گا۔ اس کی آواز پہلے سے کہیں زیادہ بھاری تھی۔ وہ مڑا اور تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اعظم خان خاموشی سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ ان کے ہونٹ سختی سے بھنچے ہوئے تھے، مگر ماہرہ خان کے چہرے پر غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ کچھ بھی ویسا نہیں ہوا تھا جیسا انہوں نے سوچا تھا۔ ابھی تک تو غیرت کے نام پر سکندر کو گل رانہ کا نام و نشان مٹا دینا چاہیے تھا، مگر اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ ماہرہ خان کی آنکھوں میں سرد چمک ابھری۔
کوئی بات نہیں، یہ لڑکی بعد میں بھی راستے سے ہٹائی جا سکتی تھی، مگر اس وقت ایک اور بات انہیں زیادہ بے چین کر رہی تھی۔ ساشا، ان کی نگاہ بے اختیار دروازے کی طرف اٹھی۔ آخر ساحر ابھی تک اسے لے کر گھر کیوں نہیں آیا تھا؟ جیا کچن میں کھڑی جلدی جلدی پرات میں ہاتھ چلا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ آٹے سے بری طرح لتھڑے ہوئے تھے۔ کچھ سمجھ نہ آنے پر اس نے مزید پانی ڈال دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آٹا کچھ زیادہ ہی پتلا ہو گیا۔ اس نے پریشانی سے لب بھینچے اور اب اس میں مزید خشک آٹا ڈالنے لگی۔ چولہے پر رکھے پتیلے میں اچانک زور کا ابال آیا۔ یا اللہ! وہ بوکھلا کر فوراً چولہا بند کرنے کو لپکی، لیکن تب تک چائے ابل کر آدھی چولہے پر بہہ چکی تھی۔ اب وہ تقریباً روحانسی ہو چکی تھی۔ اس نے پورے اعتماد سے کہہ تو دیا تھا کہ ناشتہ وہ بنائے گی، مگر اب حقیقت میں اس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ اوپر سے اس چین کو بھی ذرا خیال نہ آیا کہ اسے منع ہی کر دیتا۔ آتے ہی اس نے پورے گھر کے ملازمین کو چھٹی دے دی تھی۔ اب وہ کسی سے مدد بھی نہیں مانگ سکتی تھی۔ اس نے بے بسی سے دوبارہ آٹے میں ہاتھ چلائے۔ مجھے لگتا ہے آج ہمیں بھوکا۔ حنان نے وہیں پاس رکھی کرسی پر بیٹھے بیٹھے تبصرہ کیا۔ ہاں، ایسا نہ ہو کہ ناشتہ کر کے بھوکا رہنے سے برا حال ہو جائے۔ الیان نے بھی فوراً تائید کی۔ جیا نے خفگی سے ان دونوں کو گھورا۔ وہ اس وقت گہرے سبز رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس تھی اور اوپر سنہری رنگ کا دوپٹہ سلیقے سے اوڑھے ہوئے تھی۔ آگے اس نے ایپرن باندھ رکھا تھا جو آٹے میں پوری طرح لتھڑ چکا تھا۔ کچھ آٹا اس کے ماتھے اور گال پر بھی لگا ہوا تھا۔ اس کے یوں گھورنے پر الیان نے بمشکل اپنی ہنسی دبائی۔ ارے اس میں تھوڑا اور پانی ڈال دو، حنان نے پورے خلوص سے مشورہ دیا۔ جیا نے واقعی سنجیدگی سے اس کی بات پر عمل کرتے ہوئے ایک بھرپور پیالی پانی کی اٹھائی اور سیدھا آٹے میں ڈال دی۔ آٹا اب خود اپنی حالت پر ماتم کر رہا تھا۔ حنان اور الیان نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر سر جھکا کر ہنسی روکنے لگے۔ کوئی بات نہیں، میں بریڈ ٹوسٹ کر دیتی ہوں، آخر کار ہار مانتے ہوئے جیا نے اعلان کیا اور جلدی جلدی کچن میں بریڈ تلاش کرنے لگی۔ نہیں، الیان فوراً سیدھا ہو کر بولا، ہم تو پراٹھا ہی کھائیں گے۔ بالکل، حنان نے بھی اسی وقت اس کی تائید کی۔ اسی لمحے کچن کے دروازے سے ایک سنجیدہ سی آواز ابھری، بن گیا ناشتہ؟ جیا نے گھبرا کر پلٹ کر دیکھا۔ منان دروازے کے پاس کھڑا تھا، بلو تھری پیس سوٹ میں ملبوس، کلائی میں گھڑی پہنے، بال جل سے سیٹ کیے۔ وہ مکمل تیار لگ رہا تھا۔ اس کی نظریں سیدھی جیا پر تھیں۔ بس 10 منٹ میں بن جائے گا۔ جیا نے فوراً رخ موڑ لیا اور آٹے کی بگڑی ہوئی حالت اس سے چھپانے کی ناکام کوشش کی۔ منان کی نظر ایک لمحے کو برات پر گئی، پھر اس نے آنکھ کے اشارے سے ان دونوں تماشائیوں کو وہاں سے فوراً غائب ہونے کا حکم دیا، مگر دونوں ڈھیٹوں کی طرح وہیں بیٹھے رہے۔ اپنے ہاتھ اور نفی میں سر ہلا دیا۔ آج بھابھی پہلی بار اپنے لیے اپنے ہاتھوں سے کچھ بنا رہی ہیں، حنان نے بڑے جذباتی انداز میں کہا۔ ہم تو کھا کر ہی جائیں گے۔ الیان نے مکمل سنجیدگی سے جملہ پورا کیا۔ منان کی نظر سیدھی جا کر اس بڑے سے برتن پر پڑی جس میں آٹا کسی بے چارے سوپ کی طرح تیر رہا تھا۔ اس نے بھویں ذرا سی اٹھائی اور پھر جیا کو دیکھا جو پوری سنجیدگی سے ایسے کھڑی تھی۔ بھائی، یہ پراٹھا بنے گا یا ہم اسے کپ میں ڈال کر پئیں گے؟ الیان ہنسی روک نہ سکا۔ مجھے تو لگ رہا ہے بھابھی نے کوئی نئی ڈش ایجاد کر دی ہے، پراٹھا شیک۔ جیا نے غصے سے دونوں کو گھورا۔ آپ دونوں خاموش رہیں، مگر اس کی آواز میں جتنا غصہ تھا اس سے کہیں زیادہ گھبراہٹ تھی۔ وہ جلدی جلدی چمچ سے آٹا ہلانے لگی جیسے شاید کسی معجزے سے وہ دوبارہ آٹے کی شکل اختیار کر لے۔ منان نے چند لمحے اسے دیکھا۔ اس کے ماتھے پر لگا آٹا، گال پر سفید لکیر اور آنکھوں میں چھپی وہ خفیف سی پریشانی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ ذرا دکھاؤ۔ جیا فوراً برتن اپنے پیچھے کر گئی۔ کچھ نہیں، سب ٹھیک ہے، بھائی خود دیکھ لیں، اگر یہ پراٹھا بن گیا تو میں آج سے روزہ رکھ لوں گا۔ حنان فوراً بول پڑا، میں گواہ ہوں۔ الیان نے فوراً ہاتھ اٹھایا۔ جیا نے باری باری ان دونوں کو مشکین شکل بنائے دیکھا۔ اچھا بھائی، آپ کسی میڈ کو کہہ دیں، وہ ان کی مدد کر دے گی۔ حنان نے آخر کار ترس کھاتے ہوئے مذاق چھوڑ کر سنجیدگی سے کہا، مگر منان کا
کا چہرہ ذرا بھی نرم نہ پڑا، نہیں، اس کی آواز اتنی سخت تھی کہ کچن کی فضا بھی جیسے ساکت ہو گئی۔ آج سے گھر کا ہر کام یہی کرے گی، کھانا پکانے سے لے کر صفائی تک، کپڑے دھونے تک، سب کچھ، اور اس میں کوتاہی میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ اس کے سپاٹ لہجے پر حنان نے حیرانی سے اسے دیکھا، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ واقعی سنجیدہ ہے، جبکہ جیا کا سر مزید جھک گیا۔ انگلیوں سے مسل مسل کر آٹا اتارنے کی بے سود کوشش کرنے لگی، لیکن بھائی اتنا سارا کام یہ اکیلی کیسے کرے گی؟ حنان کو واقعی اس کی دماغی حالت پر شبہ ہونے لگا تھا۔ کر لے گی، آہستہ آہستہ سب سیکھ جائے گی، وہ بے پرواہی سے بولا، پھر نظریں تیز کر کے دونوں کی طرف دیکھنے لگا۔ اور ہاں، تم دونوں میں سے کوئی اس کی مدد نہیں کرے گا، ورنہ مجھے جانتے ہو نا۔ اس نے اپنی گھڑی اتار کر میز پر رکھی۔ تم دونوں آج باہر سے ناشتہ کر لینا، جاؤ۔ اس کے سنجیدہ لہجے میں ایسا حکم تھا کہ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور فوراً وہاں سے کھسک گئے۔ کچن میں اب صرف 2 سانسیں رہ گئی تھیں۔ جیا سر جھکائے کھڑی تھی کہ اچانک اس کے پیٹ پر ایک سخت ہاتھ کا لمس محسوس ہوا۔ وہ چونک کر کانپ گئی۔ آج سکھا رہا ہوں، پہلی اور آخری بار۔ منان نے نیا برتن کھینچ کر سامنے رکھا اور اس میں آٹا ڈالنے لگا۔ جیا اس کے حصار میں قید سی کھڑی تھی، اس کے جسم سے اٹھتی کولون کی مہک اس کی سانسوں میں اتر کر اسے بے چین کر رہی تھی۔ ہر چیز میں بول کر نہیں بتاؤں گا، خود سمجھو۔ وہ خیالوں میں گم تھی کہ اس کی جھڑک پر چونک گئی۔ سیدھی کھڑی رہو، منان نے اس کے کندھے پر تھوڑی ٹکاتے ہوئے حکم دیا۔ جیا کا دل اس کی اتنی نزدیکی پر سینے سے ٹکرانے لگا۔ سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں اور آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ منان نے تھوڑا پانی آٹے میں ڈالا اور اسے ہاتھوں سے ملا دیا۔ چلو اسی طرح کرو۔ جیا نے مٹھیوں میں آٹا بھر کر گوندنا شروع کیا۔ کیا کھیل کھیل رہی ہو؟ اس کی آواز اچانک بلند ہوئی۔ زور نہیں ہے، زور لگاؤ۔ اس بار اس کے جھڑکنے پر جیا کا ضبط ٹوٹ گیا۔ آنسو خاموشی سے بہنے لگے۔ وہ قطار در قطار گر کر منان کے ہاتھوں پر پڑ رہے تھے۔ منان کا جبڑا سخت ہو گیا۔ بس 10ویں بہانے آتے ہیں اور کچھ نہیں۔ وہ اس کی کمر پر سختی سے ہاتھ جما کر اسے اپنی طرف موڑ گیا۔ رونا بند کرو، مگر اس کی بات کا الٹا اثر ہوا۔ جیا مزید سسکنے لگی۔ سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ وہ اس کے کان کے پاس جھکا۔ اس کی گرم سانسیں جیا کی گردن کو چھو گئی۔ جیا سسک کر اس کا کوٹ مضبوطی سے تھام گئی۔ منان رکنے والا نہیں تھا، وہ جیسے کسی مدہوشی میں تھا۔ ایک کے بعد ایک لمس جیا کی سانسیں الجھنے لگیں۔ وہ اس کی شدت سے سہم گئی تھی۔ سامنے کھڑا مرد پل بھر میں دیوانگی کی حدیں پار کر دیتا تھا۔ وہ جنونی انداز میں اس کی گردن کوئی آ جائے گا، وہ بمشکل سے بول پائی۔ اس نے اسے اور قریب کر لیا۔ آٹے سے لتھڑے ہاتھوں کے باعث دونوں کے کپڑے بھی اب میلے ہو چکے تھے۔ کچھ لمحوں بعد وہ پیچھے ہٹا۔ یاد رکھو، آنسو بہا کر تم کام سے نہیں بچ سکتی، سمجھی؟ جیا شرم سے سرخ ہو رہی تھی، مگر اس کی بات سنتے ہی اس کے ہونٹ پھر گول ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر منان کے حلق میں جیسے کانٹے اگ گئے۔ اگلے ہی لمحے وہ پورے اختیار سے اس پر جھک گیا۔ کچھ لمحوں بعد وہ اپنی پیاس بجھاتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ لپسٹک کیوں نہیں لگائی؟ جیا ہکلا گئی۔ وہ آئندہ لپسٹک لگا کر رکھا کرو۔ جیا نے سر ہلایا۔ وہ آج صبح ہی اس کے لیے بہت سے کپڑے، جیولری اور میک اپ کا سامان منگوا چکا تھا۔ بالکل مزہ نہیں آیا اسے، اس نے بے رحمی سے کہا۔ جیا کے دل پر جیسے بھاری پتھر آ گرا۔ اور یہ فالتو میں آنسو بہا کر منہ سے جا لیا ہے۔ میک اپ کیا کرو، سمجھے؟ جیا نے بے اختیار دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھوا۔ واقعی اس کی آنکھیں سوکھ چکی تھیں۔